أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پھیر جائیں گے، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سچ فرمایا اللہ۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ القیامہ کے کچھ آیات کی تلاوت کی، تقریباً 10، اور پورے سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو وحی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ پہلے زمانے کی ہے۔ پہلے مدثر میں آ گیا تھا کہ وحی کا سلسلہ کچھ رک گیا تھا، اس کے پے در پہ جیسے برسات آتی ہے یہ ساری صورتیں نازل ہو گئی اب آخری قرآن تک، مطلب والناس تک کا۔ اس کے اندر جو ہے توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اور دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت آنے والی ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ ایسے زبردست دلائل جو ہے یہاں سے آگے کے پورے قرآن کے والناس تک کے اندر جو ہے رکھ لیے گئے۔ یہ اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کا مضمون بھی ہے، قیامت پر ہی اس میں زیادہ بحث کی گئی ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اس لیے کہ بیچ میں رک کر یہ بات کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قرآن پڑھنا چاہ رہے تھے، اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے دہرا رہے تھے ساتھ ساتھ، جیسا بچے بھی کرتے ہیں کبھی استاد پڑھاتے وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ رک جائیے،
آپ گھبرائیے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا دیا ہے، تو وہ آپ کو پورا یاد رکھا ہے اور اس کا مطلب بھی اس کے بعد سمجھا دے. اس سے بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جو آگے آئیں گی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بحث چل رہی تھی، لوگ بتاتے تھے قیامت آنے والی نہیں ہے، بس مر کے ہم مٹی ہو جائیں گے، جلا دیے راکھ ہو جائیں گے، کچھ ہے نہیں وہاں. تو کہا گیا کہ نہیں، تمہاری بات غلط ہے. ہم کسی کو کہتے ہیں، کوئی الزام لگاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ویسا نہیں ہے. تو ہے کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا ہے وہ گواہی کے لیے کھاتا ہے. مطلب اللہ دیکھ رہا ہے اس کو. وہ دین کی قسم کھاتا ہے، کبھی رات کی کھاتا ہے، کبھی زمین کی. تو جو چیز حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہ بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خود قیامت ہی گواہ اس بات پہ کہ قیامت آنے والی ہے. کیونکہ ایک جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں سے جیسا رزق اترتا ہے ایسا یہ بھی بوجھ لیے بیٹھی ہے قیامت بھی. اس کے بھی آنے کا ایک وقت ہے، وہ وقت پہ واقع ہو جائے گی. اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. پھر کہا گیا ہے کہ اور جو تم بات کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان کے نفس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ. نفس امارہ برائی کی طرف، ہمیشہ برے خیالات، گندے خیالات، چوری، ڈاکہ، زنا، جتنے دنیا میں برے کام ہیں اس کی طرف ابھارتی ہے، مستقل ابھارتی ہے. دوسری ہے یہ نفس لوامہ. یہ کام یہ کرتی ہے کہ جب بھی آدمی کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ ٹوکتی ہے کہ تو برا کام کر. کوئی بھی چور رہنے دیجیے، اس کو معلوم رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کا دل دھڑکتے ہی رہتا ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے ضمیر کو مار دیتا ہے. اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں، ہندی میں اس کو انترآتما کہتے ہیں. تو یہ بالکل کہتی ہے اچھا میں کوئی گر رہا تھا، میں سنبھال سکتا تھا، میں نے سنبھالا نہیں، تب بھی میرا نفس ملامت کرتا ہے مجھے. ذرا تو ہاتھ لگا تو بچ جاتا تھا نا. وہ غریب کی مدد کرتا اس وقت اچھا ہوتا ہے نا. وہ بھوکا تھا، کھانا کھلاتا تو اچھا تھا نا. تو اندر سے ضمیر خود کہتا ہے. آج کل جو لا رہے ہیں وہ آئینے میں تصویر آتی ہے اور ضمیر خود ہم سے بات کرتا ہے اپنے آپ سے کہ تم کتنا غلط کام کر رہے ہو، کتنا سوچ رہے ہو. تو اللہ نے کہا اگر قیامت نہیں آنے والی ہے تو یہ ٹکٹکی کیوں تمہارے دل میں باندھ دی گئی ہے؟ یہ ٹکٹکی خود اس بات کی گواہ ہے کہ ایک نہ ایک دن فیصلے کا آنا ہے اور انصاف ملنا ہے. آدمی کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے اس نے پیسے ڈبایا، لیکن قیامت میں تو بدلہ ملے گا نا، کہیں نہ کہیں تو مجھے بدلہ ملے گا. اس نے مجھے مارا، ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا، لیکن مجھے بدلہ ملے گا، یہ احساس بھی رہتا ہے. کیا؟ اور تیسری ہے نفس مطمئنہ. یعنی وہ نفس ایسا ہے کہ قرآن پہ، حدیث پہ، اللہ کے احکام پہ مطمئن ہو جاتا ہے. اس نے بول دیا مطمئنہ، اس لیے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اب راضی ہو جا اللہ سے. اللہ تجھ سے راضی ہو گئے تو اللہ سے راضی ہو گئے بھائی. اب جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. تو وہ نفس مطمئنہ ہے جو مطمئن ہوتی ہے. یہ 3 نفس ہے. تو یہ نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب اب کی بات نہیں ہے نا، تم یہ بول رہے آدم علیہ السلام سے لوگ زندہ کیے جائیں گے. 10,000 سال ہو گئے، 5,000 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام یا اور کسی کو، تو ان کی جو ہڈیاں پوری کیسی ہو گئی ہوں گی، اب تک بوسیدہ ہو گئی، پھر کیسا جڑیں گی وہ، پھر کیسا بنیں گی؟ یہ شک ان کو ہو رہا تھا. تو اللہ نے خود سوال کیا کیا یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہڈیاں کیسے جمع ہوں گی؟ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آٹومیٹک جمع ہوں گی. اللہ کہہ رہا ہے جیسا ہم پانی برساتے ہیں، جیسا ہم تم کو پہلی بار پیدا کرتے ہیں یا ہم اناج اگاتے ہیں، ایسا ہم جمع کرنے والے ہیں. وہ آٹومیٹک نہیں ہونے والی ہے. ہمارا جب حکم ہو جائے گا تو مٹی سے پوری وہ ہڈیاں نکل جائیں گی، چمڑا نکل جائے گا، انسان جیسے کہ ویسا بن کر سامنے آ جائے گا. کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. تم بڑی بڑی ہڈیوں کی بات کہہ رہے ہیں، یہ جو نشان ہے انگلیوں کے یہ تک بنانے والے. کچھ اہل علم یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ اس میں ایک دلیل تھی ان کے لیے کہ بھئی ہڈی تو ایسی ہے نا کہ 2 لوگوں کی ہڈیاں لا کے کہیں یہ کس کی ہے تو آپ نہیں پہچان سکتے. لیکن آج انگوٹھا بھی لگانے کا تو ہر ایک کا انگوٹھا الگ ہے. 138 کروڑ لوگ بھارت میں ہیں، سب کے آدھار کارڈ بنے ہیں، 10 کے 10 انگلیاں کسی سے کسی کی نہیں ملی، کسی کا نشان کسی سے نہیں ملا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے ہیں تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہیں، میری نشانی ہے، میں نے سب کو پیدا میں نے کیا نا. تو میں بتاتا ہوں میں نے سب کے پور الگ الگ بنا دیے ہیں اور قیامت میں سب کے پور میں درست کرنے والا ہوں. یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے، چیک کر کے دیکھ لو. جو خالق ہے وہ بتا رہا ہے، جو بنانے والا رہتا ہے وہ اندر کی بات بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے ایسا بنایا ہے. کہ کوئی اور بنانے والا تو اس سے پوچھو اگر اس نے بنایا ہے. تو یہ دلیل بھی اس کے اندر سے ملتی ہے.
مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. اصل میں کیا ہے, سب کو سمجھ میں آتا ہے, اس میں بھی آ گیا تھا. یہ جو ولید بن مغیرہ تھے ان کو جو ہے نا سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بول رہے, لیکن اپوز کرنا تھا. ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یہ شخص جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, مگر وہ بولتے ہیں ایسا کرے تو نقصان ہو جائے گا نا, بلکہ وہ کہتے تھے ہمارا خاندان دب جائے گا نا, یا ہمارا اسٹیٹ دب جائے گا نا ہم اگر اس کی تعریف کریں گے تو. حالانکہ دل میں سے سب سمجھتے کہ سامنے والا سچ بات کہہ رہا ہے, تو ہر انسان کو معلوم ہے, لیکن اس کو آگے بھی گناہ کرنا ہے. اگر اس نے مان لیا, تو اب مان لیا قرآن سنت کو, تو 5 وقت کی نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اب سود نہیں کھا سکتے, اب گندے کام نہیں کر سکتے, تو وہ کیا کرتا ہے, آنے ہی والی نہیں, سب قیامت ہی کہاں آتی ہے, ختم ہو گیا معاملہ, اب کھلا ہے, وہ جو چاہے کرے, کون پکڑنے والا ہے اس کو. پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن, یعنی اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ ڈیٹ پکی معلوم ہے کیا. وہ مذاق کر رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے قیامت کے دن کا. وہ کہہ رہے تھے اچھا آنے والی ہے نا, تو کب کل آنے والی, پرسوں, ذرا ڈیٹ بتاؤ ہمارا, کون سے وقت آنے والی. مطلب مذاق بنا لیا انہوں نے کہ کوئی آنے والی نہیں ہے قیامت, ایسا ان کا خیال ہے. پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. اللہ نے کہا کہ وہ قیامت کب ہے, انسان کی قیامت اس کی موت ہے. بس پتھرا جاتے ہیں, ہوتا کیا ہے, انسان مرتے مرتے ایسا کرتا ہے ایک دم آنکھیں کھلی, پتھرا جانا, پتھر کی جیسی ہو جاتی ہیں آنکھیں, پتھرا جاتی, یا تو گھبرا کے بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی, ایک دم ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں نا, آنکھیں یوں پھٹی کی پھٹی اس کے رہ جاتی ہیں پوری کی پوری. تو کہا کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, یعنی مرتے وقت, جب معلوم ہوگا قیامت کا دن کب آنے والا ہے. اور دوسری بات بتائی, جب چاند بے نور ہو جائے گا, یعنی یہ چاند جو چمک رہا ہے وہ سورج کی روشنی سے چمک رہا ہے ابھی تک کی تحقیق کے مطابق, تو وہ ایک دم ختم ہو جائے گا. اور وہ جا کر کیا ہوگا معلوم ہے, سورج جو ہے صرف گیس ہے, سالڈ نہیں ہے, صرف گیسز ہیں اس کے اندر, اور اتنی تیز گیسز ہیں کہ پوچھو مت. ایک ہاتھ اب ادھر سے ڈال کے نکال سکتے اگر نہ جلے تو, مطلب ایسا آگ میں سے جیسا لو میں سے نکالتے. سورج ایسی ہے, چاند سالڈ ہے, اس میں اترا بھی ہے انسان جا کر, زمین کے جیسا ہے. اس دن یہ ہوگا, بہت تحقیق کی ایک صاحب نے اور بتایا کہ قیامت میں جیسی دنیا الٹا پھرنے کا مطلب کیا ہے, دنیا جیسی الٹی پھرنا شروع ہو جائے گی تو سورج بھی مغرب سے نکلے گا, چاند بھی مغرب سے نکلے گا, پورا سسٹم بدل جائے گا نا. اور چھاؤں ادھر کی پڑ رہی تھی تو ادھر ہو جائے گا, تو چاند اس دن بے نور ہو جائے گا, اور وہ چاند جا کر سیدھا سورج کے اندر گر جائے گا. اس کے اندر تو ہالو ہے وہ سورج پورا, تو سورج اور چاند جو ہے جمع ہو جائے گی. اس وقت یہی انسان کہے گا, اب یہ سب دھوم ہو جائے گی تو انسان کیا کہے گا, کہاں بھاگ کر جاؤں. اب کہے گا اب بھاگنے کے لیے ہے کہ چھپنے کے لیے جگہ, اب آ گیا, اللہ آ گیا, فرشتے آ گئے, آسمان پھٹ گیا, اب سب دکھنا شروع ہو گیا, اب میں کیا کروں اس کے وقت, کہاں بھاگ جاؤں میں اس سلسلے میں. ہرگز نہیں, وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, ایک ٹھکانہ تیرے رب کا ہے جہاں تجھے جا کر رکنا ہے. اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اور انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا تھا, بعد میں کیا کیا, اس کا کرایا, پہلے کیا کیا تھا, پہلے مہینے میں کیا کیا, آخری میں کیا کیا, بچپن میں کیا کیا, بوڑھاپے میں کیا کیا, پورا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے نفس پہ گواہ ہے, جانتا ہے میں نے گناہ کیا, ٹھیک ہے میں نے گناہ کر کے چھپا دیا, کسی کو نہیں بتایا, لیکن میں تو جانتا ہوں نا میں نے گناہ کیا. چوری کی ایک شخص نے, سب ڈھونڈ رہے, پکڑ میں نہیں آ رہا چور, وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے اندر, پکڑے, مگر اس کے اندر دل میں تو معلوم ہے کہ میں نے تو چرایا, یہ کام تو میں نے کیا ہے. تو انسان کو تو خود معلوم ہے, اس لیے نہیں پیش کیا جائے گا وہ نامہ اعمال کہ اس کو بتانا ہے, بلکہ کورٹ میں بھی یہ رہتا ہے کہ دلیل پیش ہوتی ہے, گواہ پیش ہوتے ہیں, ساری چیزوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے. فیصلہ تو وہ فیصلے کا دن ہے, بدلے کا دن ہے, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے وہ بدلے کا دن ہے. اس لیے سارے انسانوں کے سامنے کھول دیا جائے گا, اور انسان خود معلوم ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا. ولو القا معذرا, حالانکہ وہ بہت معذرت جائے گا, نہیں وہ ایسا تھا, میں تھوڑا دے رہا تھا جی, میں خالی چپ کرنے کو گیا تھا, میرے ہاتھ سے ہو گیا تو ایسا ہے نا. ابھی بھی لوگ ایسے بولتے ہیں, کیا ہوا تم نے ایسا, کیا ہے تھوڑا سا نکلنے کا تھا, میں نے بولا کہ اتنا کرنا, پھر بعد میں دیکھیں, بعد میں توبہ کر لیں گے, کیا ہے. وہ بہت سے معذرتیں چاہے گا, لیکن اس کے بعد کیا, اب وہاں معذرتیں چلنے والی کہ یہاں بھی اللہ معاف کرنے والا ہے یہاں پر, لیکن قیامت میں نہیں, وہ بہت معذرتیں چاہے گا.
لا تحرک به لسانک لتعجل به. اب یہاں سے رک گیا اور اچانک یہ اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. بیچ میں سے ٹوٹ کے ایک تھوڑی سی بات سامنے والے سے مخاطب کی جاتی ہے. جیسے ٹیچر ہے تو پڑھاتے پڑھاتے کیا بولتا ہے, ارے تو سو رہا ہے کہ ذرا اٹھ جا, بلکہ بولتا پھر سبق شروع کرتا ہے. جیسے یہ مولانا بھی ہمارے عربی کا خطبہ دے رہے تھے, عربی کا خطبہ دیتے دیتے اچانک رک گئے اور بولے دیکھو میں بول رہا ہوں نا تم کو, اوپر مت جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. پھر عربی اور شروع ہو گئی. تو لوگ کہیں گے ایسا کیسا, عربی میں یہ اردو کہاں سے ملا دیا انہوں نے. تو جو یہاں مسجد میں تھے ان کو تو معلوم ہے کہ وہاں صاحب تھے اس لیے ایسا ہوا تھا, مگر جو باہر کا آدمی نہیں سمجھ میں آ رہا. تو وہاں یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جیسے پڑھ رہے تھے تو حضور بھی پڑھ رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بعد میں اللہ کی طرف سے یہ بات کہی, لا تحرک به لسانک, اپنی زبان کو حرکت مت دو, لتعجل به, کہ جلدی جلدی پڑھو اس کو, اس قرآن کو. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہمارے ذمہ ہے اس کا پورا جمع کرنا, قرآن کی ایک ایک آیت کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے, اور اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے, ہم تم کو یاد کرا دیں گے نا. دوسری جگہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا میں قرآن بھول گیا تو کیا ہوگا, تو قرآن نے سورہ اعلیٰ میں کہا کہ اللہ ایسا پڑھا دے گا کہ تم فلا تنسا, تم کبھی بھولو گے نہیں. سنقرئک فلا تنسا, ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے. تو حضور کی کمال تو یہ تھی نا, حضور ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے, کبھی سائن بھی نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ نے قرآن ایسا پڑھا دیا کہ ہر لفظ قرآن کو صاف صاف یاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پورا قرآن. اب جب بھی آیت بدلتی بیچ میں آ جاتی, جیسا کہ سورہ بقرہ کی 184 آیت شاید آخری میں آئی ہے, پہلے اب 184 والی بعد میں 185 بن گئی, تو حضور کو وہ نمبر بھی یاد رہتے تھے اور قرآن کی آیت بھی یاد رہتی تھی کہ کون سی آیت کس وقت پڑھنی ہے, کب پڑھنا ہے. حضور سے کبھی آگے پیچھے قرآن میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو جب ہم پورا قرآن پڑھ لیں ایک مرتبہ, وہی پوری ہو جائے ہماری, تو پھر تم اس کو دہرائیے, تم اس کی اتباع کیجیے. تو یہ ہم بولے تو وہ قرآن پیش کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام, مگر تھا وہ کلام کس کا, اللہ کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کو پورا ہونے دیجئے, پھر اس کو دہرائیے. ثم ان علینا بیانا, اور اس کی وضاحت کرنا, اس کا بیان کرنا, اس کی بہت ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دینا, یہ بھی ہماری ذمہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف آیت ہو گئی تو مطلب پورا سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے تم کو نبی اسی لیے بنا کر بھیجا ہے, ورنہ صرف کتاب بھیجتے. ہم نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ تم ساری باتیں سمجھاؤ گی یہ امت کو پورا. جیسے کہ نماز کا طریقہ ہے, اب ہر جگہ کہا گیا کہ بھئی اقیم الصلاۃ. اب نماز کا کیا مراد, نماز بولے تو کیا, کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. رکوع کرو, سجدہ کرو, رکوع کس کو بولتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہی نہیں نا قرآن میں کہ دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھیے, پیٹھ کو سیدھی رکھیے, یا سجدے میں یہ ساتوں چیزیں زمین پہ لگنا چاہیے. یہ کس نے بتایا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جلی تھا, مطلب یہ کھلی بھی وحی تھی, ایک مخفی وحی بھی آتی تھی, کھلی چھپی بھی وحی, اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جبرائیل علیہ السلام آ کے یہ سب بتاتے تھے. جیسے نماز کے اوقات بھی بتا دیے, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن آ گئے, عصر کے شروع میں نماز پڑھا دی, پھر دوسرے دن آئے, آخری وقت میں پڑھا کر چلے گئے. تو جبرائیل علیہ السلام پڑھا رہے تھے کہ رکوع کیسے کرنا, سجدہ کیسے کرنا, ایسے بہت سی باتیں ہیں. اب کچھ لوگ بولتے ہیں بس قرآن ہے تو کافی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ضرورت ہے, اس کے بغیر کیسے یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی. اب روزہ کھولنا کب, رکھنا کب, ٹھیک ہے, وہ دھاری کب ہے, مغرب کب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزیں بتا دی. حج کا ایک ایک عمل کر کے بتا دیا, دیکھو مجھے غور سے دیکھو, ہو سکتا ہے میرا حج آخری ہو. تو حضور نے جیسا حج کیا ویسے ہی حج کرنا پڑتا ہے, حضور نے جیسی نماز پڑھی ویسی پڑھنا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ بھی اور جو ہے وحی آتی تھی, جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, ان سے بات کرتے تھے. تو یہ یہاں 4 آیتوں میں یہ بات ختم ہو گئی. اب پہلے کا سلسلہ جو چل رہا تھا کہ انسان بہت معذرتیں چاہتا ہے, کلا بل تحبون العاجلہ, اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے ایسا نہیں ہے, ہرگز بات کیا ہے, تم لوگ کیا کرتے ہو, تحبون, دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے, تم کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. وہ خربوں سال کی ہے, خالدین فیہا, وہاں جانے کے بعد انسان کبھی یہ کہے گا کہ شاید میں 10 دن رہا, کچھ کہیں گے میں 1 دن, لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, اور کچھ یہ کہیں گے شاید عصر کے وقت نا بسکٹ وغیرہ کھا لیتے, یا صبح صبح کچھ بھجی وجی کھانے کا وقت تھا, چائے کے بعد کا, دوستوں کے ساتھ فجر کے بعد بیٹھ گئے تھے تو چائے پانی, بس یہ جو وقت ہے اتنا ہی ہم نے گزارا.
حالانکہ اللہ کہتا ہے یہ بھی جھوٹ بات ہے ان کی. اچھی خاصی عمر ہم نے 50 سال 60 سال 80 سال 200 سال الگ الگ لوگوں کو الگ الگ دی, تو ایک اچھی خاصی عمر ہم نے دی تھی. مگر جب وہ پوری آخرت دیکھیں گے نا, ایک بہت بڑا ڈھیر ہے اور ایک کٹوری میں کچھ رکھا ہوا ہے, تو کٹوری کیا دکھے گی ڈھیر کے مقابلے میں, دیکھ کے مقابلے میں. تو جب آخرت دیکھے گا تو دنیا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگی. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو بھول جاتے ہو. ہمیشہ آخرت کی تیاری تمہارے پیش نظر ہے ہی نہیں. سارا دنیا میں مجھے دنیا میں عزت ملنا, دنیا میں پیسے ملنا, دنیا میں صحت ملنا, دنیا میں خوش رہنا, مجھے کوئی نے کچھ نہیں بولنا, بس ختم. بولے نہیں یہ ملک سے نکال دیتے, پریشان ہو گیا. اس کو سب ہونا, آرام ہونا ہے. اور آخرت میں دوزخ میں جاتے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی. وہاں ہمیشہ کہاں جا کے گرے گا, اس کے پیسے مارے گا, اس کو جھوٹ بولے گا, اس کی غیبت کر رہا ہے, کیا مل رہا ہے تجھے, اس کی کوئی فکر اس کو نہیں. اس کو آج کی فکر ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن کچھ چہرے خوشحال ہوں گے, حشاش بشاش. جیسا خوشی ہوتی ہے نا, کھاتا پیتا ایک آدمی رہتا ہے اور اس کو سب مل رہا ہے, سب جو اس کے پسند کی چیزیں آج سب مل گئی ہیں, پارٹی میں بھی سب دل کے جیسا ہوگا, تو کیسا خوش آتے رہتا ہے, اس کا چہرہ ہی الگ الگ رہتا ہے. تو بتائیں کچھ چہرے اس دن ایسے خوش ہوں گے, حشاش بشاش ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. حدیثوں میں آتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھا بھی یہ کہتا ہے صاحب میری نظریں تو خان صاحب کی طرف ہیں, شاید وہ کچھ مدد کریں گے میری. تو ایک نظر تو یہ رہتی کہ آدمی کو توقع رہتی میری نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں, تو انتظار کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن صحیح حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں بندوں کو نظر آؤں گا. جنت میں سب چیزیں دی جائیں گی جنتیوں. اس کے بعد اللہ کہے گا میں نے سب دے دیا, وہ کہیں گے کہ ہاں صاحب آپ نے سب دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ, کوئی چیز کمی نہیں. اللہ کہے گا مزید اور ایک چیز دینا چاہ رہا ہوں, اور اپنے سامنے سے پردہ ہٹا لے گا. بس اس کا نور اور اس کا دیکھنا ایسا ہوگا کہ جنت کی ساری چیزیں چھوڑ دے. حور نہیں, کھانا نہیں, جو کچھ نعمتیں اتنی زبردست جنت کی سب بھول جائیں گے جب تک اللہ رہے گا. پھر اللہ پردہ اپنے سامنے کر دے گا تو لوگ پھر متوجہ ہوں گے. تو اللہ کہے گا مجھے دیکھو گے تو تم جنت کا مزہ ہی نہیں لے سکتے, کیونکہ خدا کو دیکھنے میں جو مزہ ہے نا, محبوب کو دیکھنے میں بھی جو مزہ ہے دوسرا ہے. تو جب آدمی ہے دنیا میں تھوڑے سے محبوب کے واسطے ایسا کرتا ہوا تو خدا ہی ہے, آتما پرماتما سے مل رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. اس سے اچھا ملن تو کوئی ہے نہیں. سب سے حسین, سب سے اچھا موقع رہے گا. تو بندہ دیکھے گا. کہا کہ اس دن جو لوگ سجدہ نہیں کریں گے وہ جھک ہی نہیں سکیں, ان کو نظر بھی نہیں آئے گا, ان کو خدا نظر ہی نہیں آئے گا. دوسرا جگہ بھی ہے قرآن میں کہ بھائی ان کو جو ہے نا ان کے آگے پردہ ڈال دیا جائے گا, وہ خدا کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. جو کافر ہیں مشرک ہیں وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. اب خدا ہے کیسا, وہ ہماری آنکھوں سے دکھتا ہے کیا؟ تو دیکھیے وہ جنت کا پورا معاملہ الگ ہے. جیسے اللہ آپ دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ کی ہمارے جیسے آنکھ ہے کیا؟ وہ تو ٹیبل کے اندر کی بھی چیز دیکھ رہا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, تو اس کی آنکھ کیسی ہے؟ تو وہ آنکھ کا الگ ہے دیکھنے کا زاویہ. اللہ اپنے بندوں کو ایسی نظر دیکھے گا کہ دے گا اس وقت قیامت میں کہ وہ خدا کا جلوہ دیکھ سکیں گے, خدا کو دیکھ سکیں گے. ایسا مفسرین نے لکھا ہے. وہ وجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ, وہ سمجھ جائیں گے آج بچنے والے نہیں. وہاں پولیس کو دیکھ کے بچ گئے تھے, منسٹر کا سہارا تھا, حکومت تھی, اپنی پارٹی تھی, خاندان تھا, بچ گئے. آج خدا کے پاس پورا انصاف ہے, آج تو کمر توڑ برتاؤ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. کلا, ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی, جب جان حلق پہ آ جائے. اب یہ مرتے وقت کا ہے کہ جب مرتے وقت انسان کی حلق میں آ جاتی ہے, جان حلق میں آ جائے. وقیل من راق, اور لوگ کہیں گے صاحب اب یہ ڈاکٹروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ڈاکٹروں نے پورا جواب دے دیا. کوئی مولانا ہے کہ دعا وغیرہ پڑھنے کو, کچھ جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے کیا, بلاؤ اس کو, کیونکہ ڈاکٹروں نے تو سب جواب دے دیا, اب بچنے والا نہیں. بول دیتے ڈاکٹر آخری صاحب اب ہو گیا, ہماری کوشش ختم ہو گئی, اس کے ہاتھ میں ہے. تو کہا جائے گا وقیل من, وقفہ ہے, راق. وظن انہ الفراق, اور وہ سمجھ جائے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے میرے, فراق جدائی, اب میری جدائی کا وقت, اب یہ دنیا کو چھوڑنا ہے جس پہ مٹ رہا تھا میں, جس میں میرے پورے تعلقات گہرے تھے, آج میں یہ دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. یہ بات اس پہ واضح ہو جائے گی. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے گی. مرتے وقت ایسا ہوتے وقت پورا پنڈلی اور پنڈلیوں کو جڑا کے جلدی سے باندھ بھی دیتے لوگ
کہ بعد میں ادھر پیر ویر نہیں پھیل جانا. مگر عربی میں کہاوت پنڈلی سے پنڈلی کا ہے، مطلب اتنی بری آفت آ جانا کہ آدمی بہت پریشان ہو جانا. بھائی اس کی تو پنڈلی سے پنڈلی لگی، ساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی لگی تو یہ پنڈلی سے پنڈلی لگ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، یہ تیرے رب کی طرف ملاقات کا دن ہوگا، وہ دن ہوگا تیری رب کی طرف روانگی کا، جانے کا. یہ دن ہو گیا، ختم، آ گئے. یہ ہو گیا پہلا. فلا صدق ولا صلی. ابو جہل نے کیا کیا؟ یہ سب باتیں سنی اور جھٹک کے دیکھا اور منہ موڑ کے چلے گئے. ابو جہل، خاص آیتیں اب وہاں ابو جہل سے متعلق ہیں، کسی کافر کے متعلق ہیں. کہا فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق نہیں کی قیامت کی، اللہ کی نہیں کی، رسول کی نہیں کی، اور نہ نماز پڑھی. ولا صلی، تو نماز اتنی اہم ہے. ایمان اگر آدمی بول رہا ہے میں مسلمان ہوں تو نماز نہیں پڑھتا تو وہ ایمان سچا نہیں ہے اس کا. انہیں وہاں انکار کر رہا ہے میں مسلمان نہیں ہوں بول کے. جو مسلمان رہے گا وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا. پہلے شروع، ابھی کلمہ پڑھانی اذان ہوتی ہے، اس پہ نماز فرض ہوتی ہے. جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان رہنا چاہتا ہے، پہلی شرط ہے نماز. کہا گیا اس نے کیا کیا؟ جھٹلایا، سچ کو نہیں مانا. دوسرا یہ کہ وہ نماز ہی نہیں بن سکا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس نے جھوٹ لایا اور منہ پھیر کے چلے گیا، پیٹ پھیر دی. جھٹلایا پہلے تو اور پیٹ پھیر گیا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّعُ، اور بہت خوشی خوشی اپنے گھر والوں میں گیا. کیسی لنچنگ کر کے آ گیا. میں بدماش صاحب اللہ اللہ کر رہے ہیں، نام لے رہے، ادھر جا رہے، ایسا مارے ہم نے سب نے مل کے پتھروں سے، مر گیا. میں نے تو ایسا کر کے آ گیا، ان کے بچوں کو ایسا کر دیا، ان کو یہ کر دیا بس. اور گھر میں آ کے ایسا کرا میں نے، کیسی شان کی بات. اس کو پھول پنا رہے لوگ. اب گیا وہ شان سے یتمتع. مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا. پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کہا گیا یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی. ایسا بدماش آدمی جو آخرت کو جھٹلا دے، خدا کو، اب وہ اور کیا کرے گا بگاڑ کے سوا؟ وہ لوگوں کی زندگی نہیں چھینے گا تو کیا چھینے گا؟ کرپشن نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ کہا تجھے بالکل سزاوار ہے. یہ بالکل دوزخ میں جانے کا جو کیریکٹر ہے بالکل تو نے اپنا لیا ہے، تجھے ہی سزاوار ہے اور تجھے سجدہ بھی ہے. یہ ایک دوزخی کے واسطے یہ کیریکٹر بہت اچھا ہے. تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھے ہی زیبا دیتا ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. 2 بار کہا گیا. ثم یعنی پھر، اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ کہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ جو اونٹ کو رسی نہیں باندھتے ایسے چھوڑ دیتے تھے نا، کھلا پھرتا تھا، کبھی چھٹ جاتی گائے بھینس ہماری، یہ وہ کہتے جیسا کھل کے بھاگتی ہے وہ. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ایسا بے مہار شتر بے مہار بنا دیا ہے اس کو، یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں. ارے وہ جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کے واسطے اس کو حساب نہیں ہے. مگر انسان کو تو سارا عقل ہے نا. اس نے تو فلسفہ گھڑ لیا، اس نے تو حکومتیں قائم کر لی، اس نے تو خدا ہے کہ نہیں ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. تو انسان کو جو یہ عقل اور شعور ہے، وہ چاند پہ بھی جا رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو قید کر رہا ہے. اتنی عقل کس کو دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ تو کیا اتنی ساری ذمہ داری کے بعد وہ غیر ذمہ دار ہے کہ اس کو مٹی بنا دیا جائے گا؟ جانوروں کو تو مٹی بنایا جا سکتا ہے، پرندوں کو بھی مٹی بنایا جا سکتا ہے، لیکن انسان ایسا چھوڑا نہیں جا سکتا. الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا؟ ایک ویریہ کی بوند تھا، ایک نطفہ تھا جو رحم میں ٹپکا دیا گیا تھا. کچھ بھی نہیں تھا. ہر انسان کی حقیقت ہے، میری آپ کی سب کی ہے. کچھ نہیں، ہم ایک نطفے کا بوند تھا، ایک وقت ماں کے پیٹ میں ٹپک گئی. پھر کیا ہوا؟ ثم کان علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا. فخلق فسوی، پھر اللہ نے خوبصورت ہوتے اندھیروں میں بہترین ہماری آنکھیں بنائیں، پلکیں بنائیں، بھویں بنائیں اور ہونٹ بنائے. یہ خوبصورت جسم بنایا، پورا کا پورا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا. کیا غیر معمولی ہے اس کی یہ جو تم کو ادا کیا؟ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر ہم نے بنا دیا اس میں سے مرد اور عورت، چاہے جس کو مرد عورت. اب اس میں بھی کمال ہے. اب اتنے ہزاروں کروڑوں سال سے لوگ عورت اور مرد پیدا ہو رہے ہیں، کوئی نے پلاننگ نہیں کیا. مگر ہر جگہ ایسا ہوتا تھا کہ 100 مرد ہیں تو تقریباً 98 99 100 عورت برابر، ہر ایک کون طے کر رہا ہے. اب پلاننگ ایسی تھوڑی ہے کہ بھائی چلو گھر نمبر 1 تمہارے پاس بیٹا ہوگا، گھر نمبر 2 بیٹی ہوگی، ایسا کوئی طے کرا؟ مگر پوری دنیا کا نظام اللہ کہہ رہا ہے، میرے نظام کو تو دیکھو. ایک گاؤں میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، پوری دنیا کے کئی میں بھی اس نے جو ہے نئی پروپورشن کو باقی رکھا.
کیا تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جو خدا اتنا پلاننگ کے ساتھ لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، اتنی اچھی دنیا بنایا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ یہ ہے دلیل اس کو کہتے ہیں۔ دلیل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یہ سوال کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ دلیل ہوگی قیامت، سورہ قیامہ یہاں ختم، اور یہ بتا دیا کہ یہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ آخرت کی تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو ترجیح دینے سے ہمیں بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔